بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وقال الله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد في معصية الله انما الطاعة في المعروف حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء و رسل کو مبعوث فرماتا رہا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لقمان حکیم کی اپنے بیٹوں کو نصیحت۔ لقمان حکیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ لقمان حکیم کون تھے؟ یہ انبیاء اور رسول نہیں تھے، بلکہ ایک عام انسان تھے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر صحیح سمجھ ہو اور صحیح جگہ پر صحیح بات بولنے کی تمیز ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کے تعلق سے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا جس کا نام ہے سورہ لقمان۔ اور لقمان حکیم کے نصیحت کو انہوں نے جو اپنے بیٹوں سے نصیحت کیا تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسے مکالمے کی شکل میں پیش کیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا۔ ان اشکر للہ، اس لیے کہ تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں کسی چیز سے نوازے تو ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں۔ آگے فرمایا، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو انسان شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ ایک انسان کو جب نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جاتا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کو کہا جاتا، تو انسان سوچتا ہے ہم کیوں عبادت کریں، کس کے لیے کریں؟ ایک انسان اگر عبادت کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ جان لے اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین تعریف والا ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی شروع کر دے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی جو بادشاہت ہے، جو ملکیت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین اگر ہمیں کچھ نعمت سے نوازے تو ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آگے فرماتا ہے اللہ رب العالمین، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یا بنیہ کا لفظ استعمال کیا۔ عربی میں ابن کا معنی بیٹا آتا ہے، اور اے بیٹے کا نہ ہو تو یبن کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر بنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بنیہ ابن کی تصغیر ہے، اور اگر کسی کو جب پیار سے بولنا ہو تو یا بنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹا کے لیے پیار سے یا بنیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی کو نصیحت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہی نرم انداز میں، بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ انہیں نصیحت کریں۔ لقمان حکیم پہلی نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں نہیں ٹھہرانا؟ یہ علت بھی بتلا دیا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج ہماری اور آپ کی اولاد توحید کو سمجھتی نہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا، ویغفر لمن یشاء،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ چاہے جتنا بھی گناہ ہو اللہ چاہے اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے گناہوں میں اگر شرک شامل ہے تو پھر جنت ہمارے اوپر حرام ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ اللہ کے ساتھ جو کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ اور آج عام زندگی میں لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، پیر کو، ولیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگ رہے ہیں۔ ایک عورت کا ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج گردش کر رہا تھا، وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں بریلی گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی اور شروع سے ہی قرآن و حدیث اور شریعت سے مجھے بہت لگاؤ تھا۔ شادی کے بعد ایک سہیلی جو مجھے توحید کی دعوت دینا شروع کی، مجھ کو شروع میں عجیب لگا، بعد میں جب غور کی تو پھر مجھے معلوم چلا کہ یہی دعوت صحیح ہے، اور حقیقی اللہ رب العالمین کو میں بعد میں پہچانی۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی بہت ساری کوشش کی لیکن میں ناکام رہی۔ چنانچہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں اس طرح آزما کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس بہانے میرے شوہر کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ وہ ایسا کرتی ہے کہ اپنے ایک شوہر کے دوست کو میسج کرتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ کو، میرے شوہر کو کے لیے سفارش کر دیں کہ وہ مجھ کو شاپنگ پر لے جائے۔ جب اس کے شوہر کو اس کا دوست بولتا ہے کہ تمہاری بیوی مجھ کو بول رہی تھی کہ تم اس سے سفارش کر دو کہ وہ مجھے شاپنگ لے جائے، اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنی بیوی پر وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کیا میں مر گیا تھا؟ میں موجود نہیں تھا؟ کیا میں تجھ سے ملتا نہیں تھا؟ تم مجھ سے بات نہیں کر سکتی تھی؟ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھ کو کیوں نہیں بولی کہ شاپنگ پہ مجھے جانا ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ تو نے میرے دوست کو جا کر یہ بات بتا؟ وہ عورت خاموشی سے اس کی بات کو سنتی ہے، ایک گلاس میں پانی لے کر آتی ہے اور دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس پانی کو پیجئے، زیادہ غصہ کرنا ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد سمجھاتی ہے آپ ذرا غور کیجئے، آپ کا ایک دوست بہت ہی قریبی دوست ہے، میں مانگ تو آپ ہی سے رہی تھی نا، شاپنگ آپ ہی مجھ کو لے جاتے نا، صرف میں ان کا ایک وسیلہ لے رہی تھی، میں ان سے صرف سفارش کروائی تھی، اور آپ اتنے زیادہ بڑھم ہو گئے، اتنے غصہ ہو گئے کہ آپ نے اپنی نجی زندگی میں کبھی غور کیا کہ آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا ولی قرار دے کے اس کے سامنے تم اپنی جو بھی حاجت اور ضرورت ہوتی ہو پیش کرتے ہو، کیا وہ اللہ رب العالمین کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ کیا وہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نہیں کہتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، آپ کہیے میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ وہ شوہر جب اس بات کو سنتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس عورت کا کہنا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ میرا شوہر بھی توحید پرست ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کے اندر ایک انسان شرک سے محفوظ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لے، تو بہت بڑی خوش نصیبی، کیونکہ اگر ایک انسان شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت کرتے ہیں شرک سے منع کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اندر لقمان حکیم کے نصیحت کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت بچوں کے تعلق سے ڈالتا ہے
اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بچوں کو نصیحت کرے، اس کو اللہ رب العالمین کا حق بتلائے، تو میں بھی ان بچوں کو اس کے والدین کا حق بتلاتا ہوں۔ اگلے آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کیا اس کے والدین کے تعلق سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ اس کی ماں اس کو 9 مہینے کے اندر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد پھر تکلیف اور مشقت جھیل کر اس کو جنم دینے کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ ایک انسان غور کرے کہ اگر ہمیں کہیں چوٹ لگ جاتا ہے یا ہماری ایک ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے، کتنا تکلیف ہوتا ہے، کتنی درد ہوتی ہے، لیکن میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ایک ماں جب وہ اپنے بچہ کو جنم دیتی ہے، اس وقت 200 ہڈی بیک وقت ٹوٹنے کا جو تکلیف ہوتا ہے، جو درد ہوتا ہے، وہ ماں اس وقت اس درد کو سہ کر برداشت کر اپنے بچہ کو جنم دیتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اپنی ماں کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کرتا ہے۔ وہی ماں جب بچپنا میں اس کو بولنا سکھاتا ہے، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں اس سے کچھ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ماں آپ نہیں سمجھو۔ اللہ رب العالمین وصیت کرتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر تم یہ سوچ لو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو بھی برتاؤ کریں اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسا نہیں ہے، تم سب کو لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن سن لو، اگر تمہارے والدین عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہاری والدین یہ چاہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، فلا تطیعہما، تو اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس آیت کی شان نزول، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی والدہ ماجدہ وہ اسلام کی بہت ہی کٹر دشمن ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے بیٹے، اگر تم اسلام سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اس اسلام سے نہیں پھر جاتے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، میں مر جاؤں گی۔ اور اسی طرح وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی۔ خاندان والے آس پڑوس آتے تھے، تانا دیتے تھے، یہ بڑے میاں کو دیکھو، اس کی وجہ سے ماں کی کیا حالت ہے، اگر یہ اس طرح کھانا نہیں کھائے گی، پانی نہیں پی گی تو یہ مر جائے گی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اپنے ماں کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے امی جان، آپ جان لے واللہ لو ان لک 100 نفس فخرجت نفسا، کہ اے امی جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن تو سن لے، یہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایک جان دیا ہے، یہ ایک جان کیا، اگر 100 جان بھی تو اللہ رب العالمین تجھے دے اور تم یہ کہا کہ میں اس دین سے پھر جاؤں، تو میں یہ گوارا کروں گا کہ ایک ایک کر کے یہ 100 جانیں نکل جائیں، لیکن میں اس دین سے نہیں پھر سکتا۔ فَإِن شِئْتِ فَكُلِي وَإِن شِئْتِ لَا تَأْكُلِي فَأَكَلَتْ، تو اگر چاہتی ہے تو کھانا کھا، نہیں چاہتی تو کھانا نہیں کھا، میں اس دین سے پھرنے والا نہیں۔ ما ترکت دینی ھذا، مفسرین کرام لکھتے ہیں فَأَكَلَتْ، جب اس ماں کو یہ یقین ہو گیا کہ چاہے میں مر بھی جاؤں لیکن یہ دین اسلام سے پھرنے والا نہیں، تو پھر وہ ماں کھانا کھاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی
متفق علیہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت ہے تو صرف نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے، اگر تمہارے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اس کے اندر اچھائی کے ساتھ سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اگرچہ تمہارے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم اس کی اتباع کرنا، من اناب الیہ، جس کا جھکاؤ میری طرف ہے، یعنی جو مومن بندہ ہے تم اس کی اتباع کرنا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم لوگ میری طرف لوٹائے جاؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تجھے باخبر کروں گا ان تمام چیزوں سے جو دنیا کے اندر تو کرتے تھے۔ آگے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے بیٹا، دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، حبۃ من خردل یعنی کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ پہاڑ کے اندر ہو، پہاڑ کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، اگر وہ آسمان میں ہو، او فی الارض، اگر وہ زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اسے ضرور لائے گا۔ بیٹوں کو، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر چیز کا علم ہے، تم کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جب کل قیامت کے روز نامہ اعمال سب کو دیے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم مجرمین کو دیکھو گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، وہ کہیں گے ہائے یہ کیا ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں تو وہ بھی گناہ ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا تھا، وہ بھی گناہ موجود ہے جو ہم نے بند کمروں کے اندر، بند کوٹھڑیوں کے اندر کیے تھے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی گناہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اعمال بھی موجود ہے، وہ نیکیاں بھی موجود ہے جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیا تھا اور جو ہم لوگوں سے چھپ کر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل کے اندر جو بھید ہے، جو پوشیدہ باتیں، اسے بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان کے دل کے اندر کیا ہے کوئی نہیں بتلا سکتا، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، چاہے وہ زمین میں ہو، آسمان میں ہو، پہاڑ کی چٹانوں میں ہو، اللہ رب العالمین اسے ضرور لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین باریک بینی اور باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی نصیحت کو جب بیان کیا تو لقمان حکیم پہلے جو نصیحت اپنے بیٹوں سے کر رہے ہیں تو وہ نصیحت عبادات کے تعلق سے کر رہے ہیں۔ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی نظروں کے سامنے ہیں۔ پھر لقمان حکیم نے کہا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وانہا عن المنکر، اور صرف نماز قائم نہیں کرو
لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. کیونکہ اگر تم کسی کو نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے تو لوگ تمہیں پھول کا مالا نہیں پہنائیں گے, تمہارے ساتھ لوگ اچھے برتاؤ نہیں کریں گے. اسی وجہ سے آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب تم نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اس کے بعد لوگوں کا جو رویہ تمہارے ساتھ ہوگا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس پر تو صبر کرنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ بہت ہی دل اور گردے کی بات ہے. آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے گال پھلا کر مت چلنا, یعنی تکبر اور گھمنڈ سے مت چلنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیسہ سے نوازا, ہمیں دولت سے نوازا, ہمیں علم سے نوازا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. زمین پر اکڑ کر مت چلنا. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو, اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اگر ہم ان تمام آیتوں پر غور کریں, ان تمام نصیحتوں پر غور کریں, تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم ایک ذمہ دار انسان ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گھروں کے اندر ہم اپنی عورتوں کو یہ حکم دیں کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک خود پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ لقمان حکیم کی یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر, کیونکہ ایک انسان نبی نہیں ہے, ایک انسان پیغمبر نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس کی باتوں کو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ہم تمام انسانوں کو چاہیے اس امپورٹنٹ بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مومن اور موحد بنا. الہ العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, الہ العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں, الہ العالمین تو ان تمام کوتاہیوں کو دور کر دے. الہ العالمین تو ہمیں پکا سچا مومن اور موحد بنا, تو ہمیں شرک سے روک دے. الہ العالمین تو ہمیں نمازی بنا دے. الہ العالمین تو ہمیں اللہ رب العالمین کا مومن اور موحد بندہ بنا جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.